اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ نساء کا دوسرا رکوع ہے، بڑا مختصر ہے، لیکن معنوی طور پر ان میں ایک قیامت مضمر ہے۔ یہ قرآن حکیم کا اعزاز ہے کہ 4 آیتوں کے اندر اسلام کا پورا قانون و وراثت بیان کر دیا گیا ہے، جس پر پوری جلدیں لکھی گئی ہیں، گویا جامعیت کی انتہا ہے، یعنی کتنا حصہ دینا ہے اب سب بیان اللہ تعالیٰ آیت کے ذریعے کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 11، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ تمہاری اولاد کے بارے میں للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کے لیے حصہ ہے 2 لڑکیوں کے برابر، یعنی ایک لڑکے کا حصہ اور 2 لڑکیوں کا حصہ برابر۔ وَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، پھر اگر لڑکیاں ہی ہوں 2 یا 2 سے زیادہ تو ان کے لیے ترکے کا 2/3، یعنی کسی باپ کی صرف بیٹیاں ہوں تو باپ کی جو وراثت بچے گی اس کا 2/3 ملے گا ان کو، پھر وہ جتنا ہوں گے اس میں بانٹ لیں گے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا نِصْفُ، اور اگر ایک ہی لڑکی ہے تو اس کے لیے آدھا۔ اگر کسی ماں باپ کی ایک ہی اولاد ہو اور وہ لڑکی ہو تو جو باپ کی وراثت میں بچے کا مال وہ اس کا آدھا پائے گی۔ ظاہر ہے اگر ایک ہی بیٹا ہے تو پورے ترکے کا وارث ہو جائے گا، لہذا جب بیٹی کا حصہ بیٹے سے آدھا ہے تو اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اسے آدھی وراثت ملے گی، آدھی دوسرے لوگوں کو جائے گی، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، پھر اس میں دوسرے لوگ آ جائیں گے، بھتیجا وغیرہ، پھر بہت سے لوگ ہیں اس میں، اس کا الگ بیان ہے۔ وَلَا أَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا سُدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور میت کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے جو اس نے چھوڑا ہے اگر میت کے اولاد ہو۔ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے یعنی انتقال ہو جائے اور اس کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو تو اس کی وراثت میں سے اس کا بھی معین حصہ ہے۔ اگر وفات پانے والا شخص صاحب اولاد ہے تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے وراثت میں چھٹا حصہ ہے، یعنی میت کے ترکے میں سے 1/3 والدین کو چلا جائے گا اور 2/3 اولاد میں تقسیم ہوگا۔ یعنی کوئی بیٹا ہے، ایسے ماں باپ زندہ ہیں اور بیٹا کی بھی اولاد ہے، یعنی پوتا پوتی بھی ہے، مگر بیٹے کی وفات ہو گئی تو ماں باپ کو بھی حصہ ملے گا اس میں اولاد میں سے، اور جو اس کی اولاد ہے وہ جو پیچھے بیان ہوگا اس کے حساب سے مل جائے گا اس میں، تو ماں باپ کا بھی حصہ ہوگا اس میں، یعنی میت کے ترکے میں سے 1/3 والدین کو چلا جائے گا اور 2/3 اولاد میں تقسیم ہوگا۔ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرَثَهُ أَبْوَاهُ فَلَا أُمِّهِ الثُّلُثُ، اور اگر اس کی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث ماں باپ ہی ہوں اس کی ماں کا 1/3، اگر مالک بیٹے کی کوئی اولاد نہیں ہے، ماں باپ ہی صرف ہیں تو ماں کو جو ہے وراثت ماں باپ ہی تو اس کی ماں کا 1/3 ہے۔ اگر کوئی شخص لاولد فوت ہو جائے تو اس کے ترکے میں سے اس کی ماں کو 1/3 اور باپ کو 2/3 ملے گا، یعنی کوئی ایسا انسان ہو جس کے کوئی اولاد ہی نہ ہو تو ماں کو 1/3 اور باپ کو 2/3 ملے گا، یعنی باپ کا حصہ ماں سے 2 ہو جائے گا۔ وَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَا أُمِّهِ السُّدُسُ، اور پھر اگر میت کے بہن بھائی ہوں تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے۔ اگر مرنے والا بے اولاد ہو لیکن اس کے بہن بھائی ہوں اس صورت میں ماں کا حصہ مزید کم ہو کر 1/3 کے بجائے چھٹا حصہ رہ جائے گا اور باقی باپ کو ملے گا، لیکن بہن بھائیوں کو کچھ نہ ملے گا، وہ باپ کی طرف سے وراثت کے حقدار ہوں گے، لیکن ساتھ ہی فرما دیا من بعد وصیت یوصی بہا او دین، بعد اس وصیت کے تعمیل کے جو وہ کر جائے بعد ادائے قرض کی، یعنی وراثت کے تقسیم سے پہلے 2 کام کر لینے ضروری ہیں۔ یہ کہ اگر اس شخص کے ذمہ کوئی قرض ہے تو اس کو ادا کیا جائے، دوسری یہ کہ اس نے کوئی وصیت کی ہے تو اس کا پورا کیا جائے، پھر وراثت تقسیم کی جائے۔ پہلے تو قرضہ ضروری ہے، کیونکہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کا جنازہ آیا تو آپ نے پوچھا کہ اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے، تو لوگوں نے بتایا نہیں قرض ہے، کہا لے جاؤ، جب قرض ادا ہو جائے گا پھر لانا، پھر جنازے کی نماز پڑھائیں گے۔ تو یہ اتنا سخت حکم ہے قرض کا، تو ماں باپ کسی کے بھی جو مرے تو پہلے پتہ لگا لینا چاہیے کہ ان کے اوپر کوئی قرضہ ہو جائے تو نہیں ہے، اس کو ادا کریں، جو ماں باپ نے چھوڑ کے گئے ہیں۔
اور پھر اس کے بعد اگر کوئی وصیت کرتے ہیں کہ فلاں مسجد میں دے دینا، اتنا حصہ دینا، مدرسے میں دے دینا، چاہے ان کو دے دینا، کسی کو دے دینا، اس کے بعد جو مال بچے گا تو اس کے وارث ہوں گے، پھر اس میں سے بٹوارا ہوگا جو اللہ نے طریقہ بتایا ہے۔ آباؤکم ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نفع ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا فریضہ ہے، یعنی فرض ہے۔ تم اپنی عقلوں کو چھوڑو اور اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصوں کے مطابق وراثت تقسیم کرو۔ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میرے بوڑھے والدین ہیں، میری وراثت میں تو خواہ مخواہ ان کے لیے حصہ کیوں رکھا گیا ہے، تو یہ کھا پی چکے ہیں، زندگی گزار چکے ہیں، وراثت تو اب میری اولاد ہی کو ملنی چاہیے، یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ تمہیں بس اللہ کا حکم ماننا ہے، یہ نہیں چلے گا۔ جو اللہ نے حکم دے دیا تمہاری عقل کام کرے چاہے نہ کرے، جو اللہ نے حکم دے دیا اتنا آپ کو کرنا ہے۔ تو جو ماں باپ کا بھی حصہ ہے، بیٹے میں بھی حصہ ہے۔ کچھ لوگ ایسا نہیں کرتے ارے کھلا پلا دیا ہو گیا کناری کو، نہیں، ان کا حصہ جو ہے ماں کا چھٹا حصہ باپ کا دو چاہیے وہ دینا ہی پڑے گا، نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا۔ ہاں ابھی جو اللہ کا حکم دینا پڑے گا، آپ ہی کو واپس کر دیں وہ الگ بات ہے۔ آپ وہی معلوم کی کوئی خواہش ہو، ہم کسی کو دینا چاہتے ہیں، ہمارے پاس تو مال ہونا چاہیے، ہم کسی کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی تو خواہش ہے۔ آپ ان کو دے دیجئے، اس کے بعد وہ چاہے جو کریں وہ آپ ہی کو واپس کرنا، آپ لے لیجیے، مگر وہ حصہ لگا کے جو اللہ نے حکم دیا اس کو۔ اسی طرح سے بیٹی کا بھی ہے، لوگ کہتے ہیں بیٹی کو ہم نے کیا رشتے داری میں آئے گی جائے گی مائکے ہے، ایسا نہیں۔ آپ اس کو حصہ نکال کے دے دیجئے، اس کی مرضی وہ چاہے جو کرے، چاہے وہ اپنی بہن کو دے دے، کسی بھائی کو دے دے، اپنے ماں باپ کو دے دے، چاہے اس کا اختیار ہو چاہے جس کو دے دے۔ کیا چیز؟ بیٹے میں تو حصے داری ہے نا باپ کی، بیٹے کی پراپرٹی جو ہوگی۔ بعد میں سمجھ لیجیے گا اس مدعے کو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے، اس کا کوئی حکم علم اور حکمت سے خالی نہیں۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے قرآن کی آیت ہے، اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ لاسٹ میں بتا دے رہے ہیں کہ یہ جو حکم ہم نے دیا ہے یہ اس میں حکمت ہے۔ اگر تمہاری عقل میں نہ سمجھنا ہے تو بات الگ کی ہے، مگر اللہ کا جو بھی قانون ہوتا ہے اس میں حکمت ہوتا ہے، اس میں انسانوں کے ہی فائدے ہوتے ہیں۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارا حصہ تمہاری بیویوں کے ترکے میں سے آدھا ہے اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو۔ بیوی فوت ہو گئی ہو اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو وہ چھوڑ گئی ہے، اس میں سے نصف شوہر کا ہو جائے گا، یعنی آدھا، اور باقی جو نصف ہے وہ مرحوم کے والدین اور بہن بھائیوں میں حسب فائدہ تقسیم ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ دیکھیے اسے ایک بار سن لیجیے۔ اور تمہارا حصہ تمہاری بیویوں کے ترکے میں سے آدھا ہے اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو۔ بیوی فوت ہو گئی، اس کے کوئی اولاد نہیں ہے تو وہ جو چھوڑ گئی، اس کے پاس بھی کچھ مال ہے نا، وہ چھوڑ گئی، اس میں سے نصف یعنی آدھا شوہر کا ہو جائے گا، اور باقی جو آدھا بچے گا وہ مرحوم کے والدین اور بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا۔ ہاں مائکے میں چلا جائے گا۔ ہاں آپ کی ہوگی، ٹھیک۔ اور دیکھیے فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ رُبُعُ مِمَّا تَرَكُوا، اور اگر ان کے اولاد ہیں تو تمہارے لیے چوتھائی ہے اس میں سے جو انہوں نے چھوڑا ہے۔ اگر اولاد ہے تو شوہر کا کتنا ہوگا؟ چوتھائی ہو جائے گا، گھٹ جائے گا۔ من بعد وصیت یوصین بہا او دینا، اور بعد اس وصیت کے تعمیل کے جو وہ کر جائیں یا بعد ادائے قرض کے۔ اگر مرنے والی نے اولاد چھوڑی ہو تو موجودہ شوہر کو مرحوموں کے مال سے ادائے دین اور انفاذ وصیت کے بعد کل مال کا چوتھائی حصہ ملے گا، اور باقی تین اور چوتھائی دوسرے ورثہ میں تقسیم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے اس طرح سے وراثت کا ہے معاملہ۔ تو ابھی آؤ دو آیتیں ہیں کہ انشاءاللہ کل اس کا بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم لوگ کو اس آیت پر عمل کرنے کی۔ ہاں
توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ بحمدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک.